بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محرمات کا بیان چل رہا ہے۔ محرمات کے 9 قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ آزاد عورت نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ آزاد عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا۔ آج سب سے پہلا مسئلہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہی پڑھیں گے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے صاحب ہدایہ نے جو متن نقل فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ولا یتزوج امتن علی حرہ، اور آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہ کرے۔ انسان آزاد عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہ کرے، لقول علیہ السلام، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنکح الامۃ علی الحرہ، کہ آزاد پر باندی سے نکاح نہ کیا جائے، آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہ کیا جائے۔ آزاد عورت پہلے سے نکاح میں موجود ہے اور پھر دوسری بیوی آپ کی کیسی ہو، وہ باندی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي، یہ دراصل اس بارے میں اختلاف کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام شافعی علیہ رحمہ اور امام مالک علیہ رحمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد اگر غلام ہے تو اس کی نکاح میں اگر پہلے سے آزاد عورت ہے اور بعد میں کسی باندی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یعنی آزاد اگر یہ کام کرے گا تو آزاد کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اور اگر غلام شخص کرے کہ غلام کی نکاح میں پہلے سے آزاد عورت ہے اور وہ باندی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مذہب ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد جو پہلے سے نکاح میں ہے آزاد عورت، اگر وہ اجازت دے دیتی ہے مرد کو کہ آپ میرے ہوتے ہوئے کسی باندی سے نکاح کر لیں، اگر وہ اجازت دیتی ہے، وہ اگر راضی ہے، تو پھر ایسی صورت میں مرد اس کے نکاح میں آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو اسی کو فرمایا گیا کہ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ، یہ حدیث پاک چونکہ مطلق ہے کہ لا تنکح الامۃ علی الحرہ، کہ آزاد پر باندی سے نکاح نہ کیا جائے، یہ مطلق ہے، جو آزاد مرد ہو یا غلام مرد ہو، ٹھیک ہے۔ اور نیز یہ کہ عورت نے اجازت دے دی ہو، عورت کی رضامندی ہو یا نہ ہو، بہر صورتوں کو شامل ہے کہ ہر صورت میں کیا ہوگا، آزاد اگر نکاح میں ہے تو باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کی اطلاق کی وجہ سے، اس کے عموم کی وجہ سے کیا ہوگا، یہ حدیث پاک حجت بنے گی حضرت امام مالک علیہ رحمہ کے خلاف بھی اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف بھی، ٹھیک ہے۔ اس کو بیان کیا وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ، یا اور یہ حدیث پاک اپنے مطلق ہونے کی وجہ سے حجت علی الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف حجت ہے، فی تجویز ذالک للعبد، غلام کے لیے اس کو جائز قرار دینے کے بارے میں، وعلی مالک، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف بھی حجت ہے، فی تجویزہ برضاء الحرۃ، آزاد عورت کی رضامندی کے ساتھ اس کے نکاح کو جائز قرار دینے میں ان کے بھی خلاف ہے۔ یعنی ان حضرات کا یہ قول کرنا درست نہیں ہے، اس حدیث پاک کے خلاف ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے ان کا۔ وَلِأَنَّ، ایک دوسری دلیل پیش کی، پہلی دلیل تو ہماری کیا ہے، حدیث پاک پیش کی، دوسری دلیل یہ ہے، عقلی دلیل ہے، وَلِأَنَّ لِلرِّقِّ أَثَرًا فِي تَنصِيفِ النِّعْمَةِ، ایک بات کو سمجھیے گا، رقیت اور غلامی جو ہے نا، یہ عقوبت کی تنصیف میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ یعنی
رقیت عقوبت کو، سزا کو کیا کرتی ہے؟ آدھی کر دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ آدھی کر دیتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر زنا کیا، آزاد نے زنا کیا، تو اس کی جو سزا ہے اس کی آدھی سزا کس کے لیے ہے؟ اگر غلام نے نکاح یہ کیا ہے زنا کی ہے، تو ایسے اس کو کیا ہوگا؟ غلام کی آزاد کی آدھی سزا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ رقیت منصف عقوبت ہے۔ رقیت کیا ہے؟ منصف عقوبت ہے، اور نعمت یہ عقوبت کے مقابل میں سے، نعمت کیا ہے؟ عقوبت کے مقابلے میں سے۔ تو جس کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ رقیت منصف عقوبت ہے تو منصف نعمت بھی ہوگی، منصف نعمت بھی ہوگی۔ اچھا، اور نکاح بھی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نکاح بھی کیا ہے؟ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور آزاد عورت کو، آزاد عورت کو، ٹھیک ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ دو حالتیں نکاح کی دو حالتیں، ایک ہے کہ انفراد کی حالت، اور دوسرا کیا ہے؟ جماع کی حالت۔ انفراد کی حالت اور جماع کی حالت، ٹھیک ہے۔ تو انفراد کی حالت کا مطلب ہوتا ہے کہ تنہا نکاح کرنا، صرف آزاد سے ہی نکاح کرنا یا صرف باندی سے نکاح کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اجتماع کی حالت یہ ہے، انضمام کی حالت یہ ہے کہ پہلے سے آزاد موجود ہے اس پر باندی سے نکاح کرنا، پہلے سے آزاد موجود ہے اس وقت باندی سے نکاح کرنا، یا آزاد اور باندی دونوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو دونوں حالتوں میں سے جو آزاد عورت ہوتی ہے اس کو دونوں حالتیں اس کے لیے روا ہے۔ آزاد عورتوں کو دونوں حالتوں میں اسے نکاح کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو باندی جو ہے اس کو ایک حالت ملے گی، تنصیف ہو جائے گی، اس کی ایک حالت ہوگی۔ وہ کون سی حالت ہے؟ حالت انفراد ہے، حالت انضمام میں نہیں۔ بات میں آ رہی؟ حالت انفراد ہے، حالت انضمام میں نہیں۔ بات میں آ رہی؟ ٹھیک ہے جی۔ کیا ہوا دلیل کا خلاصہ؟ دلیل یہ ہے کہ رقیت منصف عقوبت ہے، تو منصف نعمت بھی ہوگی، اور نکاح کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت انضمام کی ہوتی ہے، دوسری حالت انفراد کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آزاد کو دونوں حالتیں آزاد کے لیے درست ہیں، دونوں حالتیں آزاد کے لیے درست ہے۔ حالت انضمام میں بھی اس سے نکاح کر سکتے ہیں، یعنی اگر آزاد پہلے سے باندی موجود ہے یا پہلے سے آزاد موجود ہے تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انفراد کی حالت بھی آزاد کے لیے درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اگر آدھا کرتے دونوں حالتوں کا تو ایک ہی حالت بچے گی، وہ حالت کون سی ہوگی؟ حالت انفراد۔ تو باندی سے حالت انفراد میں تو نکاح کر سکتے ہیں لیکن حالت انضمام میں نہیں۔ حالت انفراد کی مطلب کیا ہوگا؟ یہ ہے کہ تنہا اس سے نکاح کیا جائے، یعنی مطلب یہ کہ پہلے سے کوئی آزاد عورت نہ ہو، یا ایک ساتھ آزاد اور باندی سے نکاح کیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ انفراد انضمام کی حالت ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟ دیکھیں، لِأَنَّ لِلرِّقِّ اثراً، اس لیے کہ رقیت کا، غلامی کا اثر ہوتا ہے فی تنصیف نعمت، نعمت کی تنصیب میں علی ما نقررہ فی الطلاق انشاءاللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ ہم اس کو کتاب الطلاق میں بیان کریں گے، اور یہ وہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، مزید وہاں پر دیکھیں گے۔ فَيَثْبُتُ بِهِ حِلُّ الْمَحِلِّيَةِ فِي حَالَةِ الْانْفِرَادِ، لہٰذا رقیت کی وجہ سے حل محلیت حاصل ہوگی، یعنی باندی حلال ہوگی فی حالت الانفراد، انفراد کی حالت میں، دون حالت الانضمام، حالت انضمام میں نہیں، حالت انضمام میں نہیں۔ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا، اور جائز ہے باندی کے ہوتے ہوئے آزاد سے نکاح کرنا، آزاد سے نکاح کرنا۔ لقول علیہ السلام، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، اور آزاد سے نکاح کیا جائے باندی پر یا باندی کے ہوتے ہوئے، یہ حدیث میں کوئی صراحت نہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِأَنَّهَا، نیز دوسری عقلی دلیل ہے
کہ وہ تو محللات میں سے تمام حالات میں اذ لا منصفہ فی حقہا، اس لیے کہ اس کے حق میں کوئی تنصیف کرنے والی چیز نہیں ہے۔ باندی کے حق میں تنصیف کرنے والی چیز رقیت موجود ہے، یہاں پر رقیت تھوڑی ہے، اس کی تنصیف کرنے والے کوئی چیز ہے نہیں، تو ہر حالت میں کیا یہ حلال ہے محللات میں سے، ٹھیک ہے۔ ہر حالت سے مراد حالت انضمام بھی اور حالت احتراز بھی۔ فَإِن تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فِي عِدَّةٍ مِّن طَلَاقٍ بَائِنٍ لم یجوز، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس سے اچھا یہ ہے کہ فَإِن تَزَوَّجَ أَمَةً، اگر کسی شخص نے باندی سے نکاح کیا آزاد کے ہوتے ہوئے طلاق بائن کی عدت میں، آزاد کے طلاق بائن کی عدت میں، لم یجوز، تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، بس میں نکاح نہیں ہوگا۔ آزاد عورت نکاح میں تھی، اس کو طلاق بائن دی، وہ اپنی طلاق بائن کی عدت گزار رہی ہے، اس میں اگر آپ کسی باندی سے نکاح کریں تو یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ کن کے نزدیک ہے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک ہے۔ وَيَجُوزُ عِندَهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا، کیونکہ ممنوع جو ہے آزاد پر باندی سے نکاح کرنا ہے، آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ یعنی آزاد عدت گزار رہی ہے طلاق بائنہ کے، اس پر ہم باندی سے نکاح کریں تو یہ آزاد پر باندی سے نکاح کرنا نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو مطلقہ ہو چکی ہے، وہ تو مطلقہ ہو چکی ہے، نکاح سے نکل چکی ہے، بات ماری۔ تو آزاد پر باندی سے نکاح کرنا، آزاد کے نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا، یہ حرام ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جب اس کو طلاق بائنہ ہو چکی ہے تو آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا یہ لازم نہیں آیا، لہٰذا کیا ہوگا؟ یہ نکاح درست ہوگا۔ وَيَجُوزُ عِندَهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک درست ہے، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا، کیونکہ یہ اس پر یعنی آزاد عورت پر نکاح نہیں کر رہا ہے، وَهُوَ الْمُحَرِّمُ، اور حرام کرنے والی چیز تو یہی تھی، اور یہ پائی نہیں جا رہی، لہذا حرام نہیں ہوگا۔ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ، اسی بنیاد پر تو اگر یہ حلف کھائے، قسم اٹھائے، لا يتزوج علیہا، کہ آزاد پر، کسی نے قسم کھائے کہ آزاد پر باندی سے نکاح نہیں کروں گا، اور اس نے آزاد کو، آزاد نکاح میں تھی آزاد عورت، اسے کیا کی؟ طلاق بائنہ دی، اور وہ عدت گزار رہی تھی کہ دوسرے سے باندی سے نکاح کر لیا، تو اب کیا ہوتا ہے؟ وہ حانث نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر یا یوں کہہ لیجیے، اگر کسی شخص نے نکاح یہ قسم کھائے کہ میں اس پر لا يتجوز علیہا، اس پر کسی اور عورت سے نکاح نہیں کرے گا، اور اس نے کیا کیا؟ اس عورت کو طلاق بائنہ دی، اور طلاق بائنہ دینے کے بعد دوسری عورت سے اس نے نکاح کیا اس کی عدت کے اندر، تو کیا ہوتا ہے؟ حانث نہیں ہوتا ہے، قسم نہیں ٹوٹتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اس سے نکاح، دوسرے سے نکاح کرنا لازم نہیں آیا۔ پتہ چلا کہ یعنی اس کا حانث نہ ہونا، قسم کا نہ ٹوٹنا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص آزاد عورت کی طلاق بائنہ کی عدت میں باندی سے نکاح کرے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس نے آزاد عورت پر باندی سے نکاح کر لیا۔ فرماتے وَلِهَذَا، اسی بنیاد پر تو لو حلف، اگر قسم کھائے کہ لا يتزوج علیہا، کہ یہ اس پر کسی سے نکاح نہیں کرے گا، لم یحنث بہذا، تو اس سے وہ حانث نہیں ہوتا ہے۔ وَلِأَبِي حَنِیفَةَ، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی دلیل کرنا نکاح الحرۃ باقی، ان کی دلیل وہی ہے جو اس سے پہلے آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ نکاح حرہ باقی ہے، من وجہ لبقاء بعض الاحکام، بعض احکام نکاح کے باقی رہنے کی وجہ سے، جیسے نان و نفقہ، سکنا، اور منع عن الخروج وغیرہ۔ فیبقى المنع، تو کیا ہوگا؟ ممانعت کا حکم، حرمت کا حکم ابھی بھی باقی رہے گا، احتیاطاً۔ حلت و حرمت کا معاملہ ہے، حلت و حرمت کا معاملہ ہے، یہ احتیاط کی جگہ ہے، لہٰذا یہاں پر احتیاطاً کیا کیا جائے گا؟ ممانعت کو باقی مانا جائے گا۔ بخلاف الیمین، نکاح الگ چیز ہے، یمین الگ چیز ہے، یمین الگ چیز ہے، کہتے برخلاف یمین کے، کیونکہ لأن المقصودہ، کیونکہ جس شخص نے قسم کھائی کہ لا يتجوز علیہا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ یدخل غیرہا فی قسمہا، کہ وہ کسی دوسری عورت کو اس کے حصے میں شریک
نہیں کرے گا۔ بھائی عورت کو ٹینشن کس بات کی ہے؟ میرے مرنے کے بعد میرا شوہر نکاح نہ کرے، یا میں طلاق یافتہ ہونے کے بعد میرا شوہر نکاح نہ کرے، اس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے؟ عورت کو ٹینشن اس بات کی ہے کہ جب تک میں نکاح میں رہوں کسی کو دکھنا نہیں چاہیے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ کیا کسی کو دکھنا نہیں چاہیے، میرے حصے میں کوئی شریک دار نہ بنے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اور جب اس کو طلاق بائنہ دے دی تو شرکت داری تو ختم ہو گئی، حل محلیت ہی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو مقصود یمین جو ہے یہ ہے کہ یعنی اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں اس پر دوسرے سے نکاح نہیں کروں گا، اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے حصے پر دوسرے کو شریک دار نہیں بناؤں گا، اور اب تو اس کا حصہ ہی ختم ہو گیا طلاق بائنہ دینے کے بعد، تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مقصود جو ہے تو یہ اور پائنے کیا ہو لأن المقصود، اس لیے کہ مقصود حالف یہ ہے کہ اللہ یدخل غیرہا فی قسمہا، کہ غیر کو اس کے حصے میں داخل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ وَلِلْحُرِّ أَن يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِّنَ الْحَرَائِرِ، اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے یہ حرمت کا ایک سبب ہوتا ہے عدد، حرمت بوجہ عدد، اس کا بیان یہاں سے کر رہے ہیں کہ آزاد کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے بیک وقت میں، اور غلام کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے بیک وقت میں۔ تو کہتے ہیں کہ وَلِلْحُرِّ، اور آزاد کے لیے جائز ہے یتزوج اربعا من الحرائر والامائر، اس کے لیے جائز ہے کہ 4 آزاد اور باندیوں سے نکاح کرے، ٹھیک ہے؟ 4 آزاد اور باندیوں سے نکاح کرے، زیادہ سے زیادہ 4، جیسے مثال کے طور پر ایک باندی ہے 3 آزاد سے نکاح کر لیا، یا 4 آزاد سے نکاح کر لیا، یا 4 باندی سے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے جی؟ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور آزاد کے لیے جائز نہیں کہ 3 سے 4 سے زائد سے نکاح کرے، بیک وقت اپنے نکاح میں جمع کرے، 4 سے زیادہ یہ جائز نہیں ہے، لِقَوْلِ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں بھا جائے، جو تمہیں پسند آ جائے، 2 3 3 4 4، 2 3 3 4 4، اس سے زیادہ نہیں۔ تو دیکھیے وَالتَّنْصِيصُ عَلَى الْعَدَدِ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ، اور عدد کی صراحت کرنا یہ زیادتی کو منع کرتا ہے۔ یہاں پر ایک قاعدہ بتایا ہے، کیا بتایا ہے؟ قاعدہ بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس طرح یہاں پر قرآن پاک میں جس اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ٹھیک ہے؟ اس طرح بیان کرنا عرفاً جو ہے زیادتی کو سے معنی ہوتا ہے۔ اس طرح عدد کا ذکر کرنا، اس طرح عدد کی صراحت کرنا عرفاً کیا ہوتا ہے؟ عرفاً زیادتی سے معنی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ تخصیص علی العدد، یہاں پر جو ہے نا تخصیص علی العدد یہاں پر زیادتی سے روکنے پر دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ زیادتی سے مذکورہ عدد پر زائد سے روکنے پر دلالت کرتی ہے۔ یہاں پر کیا جی تخصیص علی العدد یہاں پر کیا کرتی ہے؟ مذکورہ عدد سے زیادتی سے ممانعت پر دلالت کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو فَانكِحُوا امر ہے جو وجوب کا افادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ فَانكِحُوا امر جو ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کیا وجوب مستفاد ہوتا ہے، اس کو آپ کس کی طرف پھیرو گے؟ یہاں پر 2 چیزیں، ایک نفس نکاح اور ایک عدد ازواج۔ نفس نکاح کی طرف تو پھیر نہیں سکتے کیونکہ ہر حالت میں نکاح حرام تو ہے نہیں، نکاح واجب تو ہے نہیں، ہر حالت میں نکاح، اعتدال کی حالت میں نکاح واجب تو ہے نہیں، تو یہاں پر امر سے جو مستفاد وجوب ہوتا ہے اس کو ہم نکاح کی طرف پھیر نہیں سکتے، تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ اس امر کے وجوب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عدد کے ساتھ ہے، اچھا مجھے اتنی وضاحت کرنے کی حاجت کیوں پڑی پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے پڑی کہ اصل میں قاعدہ یہ ہے کہ کسی شے کی تنصیص و صراحت یہ تقاضا نہیں کرتا ہے اس کے علاوہ کی نفی کا، خواہ عدد ہو یا غیر عدد ہو۔ کسی شے کی صراحت یہ قاعدہ ہے
کہ کسی شے کی صراحت کیا کرتی ہے اس کے ماورا کی نفی کا تقاضا نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر 4 کا ذکر 5ویں کی نفی کا تقاضا کیسے کرے گا؟ تو انہی دونوں طریقوں سے کرے گا، یا تو عرفاً سمجھ میں آ رہا ہے اس قسم کے کلام سے، یا یہ کہ امر مذکور ہے اور امر کو نفس نکاح کی طرف پھیر نہیں سکتے تو لام والا عدد کی طرف ہی پھیرا جائے گا. دیکھو اسی کو کہا وَالتَّنْصِيصُ عَلَى الْعَدَدِ، اور عدد کی صراحت کرنا، یمنع زیادت علیہ، اس پر زیادتی کو مانع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا 4 سے زائد عورتوں سے بیک وقت یعنی نکاح میں جمع کرنے کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. وقال شافعی، اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا لا يتزوج الا امة واحدہ، انسان ایک ہی باندی سے نکاح کر سکتا ہے. دلیل ان کی وہی پرانی ہے کہ باندی سے نکاح کا جواز کس طور پر ثابت ہوا ہے؟ ضرورت کے تحت ہوا ہے. ایک باندی سے کیا یہ ضرورت پوری ہو گئی تو ایک سے زائد باندی سے نکاح کرنے کی حاجت نہیں ہوگی. راست میں آ رہی ہے؟ کرے قال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے لا يتزوج الا امة واحدہ، کہ ایک ہی باندی سے نکاح کرے گا، لأنه ضروری عنده، اس لیے کہ ان کے نزدیک کیا ہے باندی سے نکاح کرنا. ہاں، والحجۃ علیہ ما تلونا، اور ان کے خلاف دلیل وہی ہے جو میں نے اس سے پہلے ذکر کی. قرآن پاک نے ارشاد فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی رباع. ٹھیک ہے، اذ الامۃ المنکوحۃ ینتظمها اسم النساء، قرآن پاک میں من النساء کا لفظ آیا ہوا ہے اور جو منکوحہ باندی کو بھی شامل ہے. کما فی الزہار، جیسا کہ زہار میں بھی نساء کا لفظ ہے اور وہ کیا ہے آزاد اور باندی سب کو شامل ہے. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.